رزق حلال کے حوالے سے بھی یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایمان والو، میرے جو رسول ہیں نا وہ حلال کھانے والے تھے، ان کو بھی میں نے یہ حکم دیا کہ حلال کھاؤ، اور ایمان والو تمہیں بھی یہی حکم ہے۔ اور یاد رکھیں اگر انسان کی روزی حلال کی نہ ہو نا تو اللہ کے ہاں عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ بہترین عبادت دعا ہے، اور حرام خور کی اللہ دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو ہے نا ایک شخص کی ایک تمنا اور آرزو کا تذکرہ کیا ہے، ایک نہیں بلکہ بہت سے۔ فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے نا تو لوگ پھر ایک تمنا کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے میں تاکہ نیک عمل کر سکوں۔ لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو پھر مہلت ملے گی؟ بولے مہلت ملے گی نہیں۔ اگر اس کو مہلت دے دی جائے، جس کو موت آ رہی ہے اور وہ مانگ رہا ہے کہ مجھے کچھ مہلت اگر اس کو ملے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بھاگ کے جا کے دکان کھول کے بیٹھ جائے گا؟ بولے کیا کرے گا؟ میچ کھیلنے، کرکٹ کا میچ کھیلنے لگ جائے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اس مقام پر میں اور آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اگر موت کے وقت انسان یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے میں نیک عمل کر لوں، اس وقت مہلت ملنی نہیں۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، موقع ہے، وقت ہے، فرصت ہے، ابھی موقع ہے کہ ہم وہ وقت آنے سے پہلے پہلے عمل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اور عمل کے بغیر گزارا، یاد رکھیں عمل، انسان موت کے وقت بھی کس کی بات کرے گا؟ عمل کی۔ قبر میں بھی کس کی بات ہوگی؟ عمل کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قبر میں جائے گا نا، دفنا کے سارے واپس آ جاتے ہیں تو ساتھ کیا رہ جاتا ہے؟ بولے عمل۔ جب قبر سے اٹھے گا تو انسان کے ساتھ سواری کس چیز کی ہوگی؟ اس کے عمل کی۔ پل صراط سے انسان گزرے گا، اللہ اکبر، اپنے عمل کے مطابق۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ ایسے گزر جائیں گے پل صراط سے جس طرح بجلی کی چمک ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور کچھ جو ہے وہ زخمی ہو کر اور گھسیٹ کر اور رگڑ رگڑ کے۔ کیوں؟ فرمایا عمل کے حساب سے، عمل کے اعتبار سے ہی وہاں سے گزر ہوگا۔ اسی طرح جنت جہنم ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی سواری کو اللہ تیز کرنے کی توفیق دے۔ تھک تو نہیں جاتے؟ نہ تھکا کریں انشاءاللہ۔ اس تھکاوٹ کا اللہ نے صلہ جب دیا نا تو انسان پھر تمنا کرے گا کاش میں اور اس میں تھکاتا اپنے آپ۔